بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق پرستان کی شہزادی میں آنے والے نئے الفاظ کے صحیح تلفظ اور ان کے معنی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گرانہ کے معنی ہے خاندان۔ مرہٹہ گردی، مرہٹوں کے حملوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی، بربادی۔ بیاہی، شادی شدہ۔ بیوہ، جس کا خاوند وفات پا گیا ہو اس عورت کو کہتے ہیں۔ عیب، نقص۔ ہنرمندی، مہارت۔ رنڈاپا، بیوگی۔ حاتم ایک سخی شخص کا نام ہے، مراد سخی طبیعت۔ بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں۔ لہر بہر، رونق و آسائش۔ دگا دینا، دھوکہ دینا۔ خوشبو کی لپٹیں، خوشبو کے جونکے۔ دالان، بڑا اور لمبا کمرہ۔ لحاف، رضائی۔ دبکے، چھپے ہوئے۔ انگیٹھی، سردیوں میں آگ کے لیے استعمال ہونے والا برتن۔ کانڑے، ایک آنکھ والا۔ دیو، جن۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، بہت پریشان ہونا۔ جوڑے ٹانکنا، سوٹ تیار کرنا۔ بہت سر ہونا، بہت اصرار کرنا۔ منت کرنا، التجا کرنا۔ بد نصیب، برے نصیب کی مالک۔ بے مروتیاں، ظلم، نامہربانی، طوطا چشمی۔ گور گڑے کا، کفن دفن کا۔ ٹھکانہ، رہنے کا انتظام۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ پالکی، ڈولی۔ عالیشان، شاندار۔ فانوس، بڑی قندیل۔ لالٹین، شیشے کی قندیل۔ چوبدار، چوکیدار۔ باریدار، ملازم۔ مصیبت، مشکل۔ پالکی، ڈولی۔ اوڑھ لیا، لپیٹ لیا۔ پری، پرستان کی مخلوق۔ بہار، پھولوں کا موسم۔ بوٹا سا قد، لمبا قد۔ زرق برق کپڑے، بڑکیلے کپڑے، شوق کپڑے۔ چغلیں کرنا، اٹکیلیاں کرنا، شرارتیں کرنا، مذاق کرنا۔ اہلی گہلی، پالتو جانوروں کی مانند۔ چمن، باغ۔ زمرد، قیمتی پتھر۔ نیلم، یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ پخراج بھی قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ عالم، صورتحال۔ ہیرے، قیمتی پتھر۔ تشریحات و توضیحات، اچنبھے کی بات، انوکھی بات، فکر مندی کی بات۔ آفت کا مارا، مصیبت کا مارا، پریشان حال، دکھ اور تکلیف میں مبتلا۔ بونٹ پلاؤ، وہ پلاؤ جس میں کچے سبز چنے ڈالے جاتی ہیں۔ پتا پھٹ جانا، اچانک شدید رنج پہنچنا، خوف زدہ ہونا، دکھی ہونا۔ دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، دل خوف زدہ ہونے لگا۔ پشواز، عورتوں کی پوشاک یا لباس جو پاؤں تک لمبی ہوتی ہے۔ پخراج، زرد رنگ کا قیمتی پتھر، قیمتی موتی۔ ٹکائی، کپڑوں پر موتی ٹانکنے کا عمل۔ چوبکار، پہرے دار، ڈنڈا بردار۔ چوب کا اصلی معنی تو لکڑی ہے۔
دل کی حاتم سخی ہونا، کھلے دل کا ہونا، دوسروں پر مال خرچ کرنا۔ رنڈاپا بیوگی یا بیوہ ہونے کی حالت۔ بیوہ ایسی خاتون جس کا خاوند وفات پا جائے۔ نم گیرے چھت کے نیچے تنا ہوا کپڑا، مراد ہے سائبان۔ آنکھوں پر بٹھانا، بہت زیادہ عزت دینا، قدر و منزلت عطا کرنا۔ آنکھیں دھندلا جانا، نظر کمزور ہو جانا، کم نظر آنا، واضح دکھائی نہ دینا۔ بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ پہنچنا، کوئی فرق نہ پڑنا۔ دل کڑا کر کے مشکل سے حوصلہ پیدا کرنا، بڑی مشکل سے ہمت باندھنا۔ کلیجہ دک سے رہ جانا، ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جانا، نشہ طاری ہو جانا، بے ہوش ہو جانا۔ جل کر راکھ ہو جانا، معنی ہے تباہ و برباد ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ موتیوں کی بوچھاڑ ہو جانا، موتی برسنا، لگاتار موتیوں کی برسات ہونا، یعنی بہت سارا مال و دولت آ جانا۔ اوسان جاتے رہے، ہمت کا جواب دے جانا، خوف سے ساکت ہو جانا۔ دم کے دم میں، آن کی آن میں، ایک لمحے میں یا فوراً ہو۔ ہوا سے باتیں کرنا، بہت زیادہ تیز رفتاری سے دوڑنا۔ یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت سے نکلے نہیں تو دوسری سر پر سوار ہو گئی۔ نگاہ موٹی ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، واضح نظر نہ آنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ آب رواں کپڑے کا نام ہے، اصلی معنی بہتا ہوا پانی ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے ہم نے پرستان کی شہزادی کے سبق کے نئے آنے والے تمام الفاظ کا درست تلفظ اور اس کا مفہوم و معنی سیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ انہیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ نثر پاروں کی تشریح یا عبارت کی تشریح لکھتے وقت آپ کو آسانی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔